أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے. کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور ان سے نکلنے والا بھی نہیں. یوں ہی کافروں کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر دیے. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، اور کیا وہ جو مردہ تھا. اس آیت میں مردہ سے کافر اور زندہ سے مومن مراد ہے، کیونکہ کفر دلوں کے لیے موت جبکہ ایمان زندگی ہے، اور نور سے ایمان مراد ہے جس کی بدولت آدمی کفر کی تاریکیوں سے نجات پاتا ہے. حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نور سے کتاب اللہ یعنی قرآن مراد ہے. اس آیت کریمہ میں کفر اور جہالت کی مثال بیان فرمائی گئی ہے کہ مومن اور کافر کا حال یہ ہے کہ ہدایت پانے والا مومن اس مردہ کی طرح ہے جس نے زندگی پائی اور اس کو نور ملا جس سے وہ مقصود کی طرف راہ پاتا ہے، اور کافر اس کی مثل ہے جو طرح طرح کی اندھیریوں میں گرفتار ہوا اور ان سے نکل نہ سکے، ہمیشہ حیرت میں ہی مبتلا رہے. یہ دونوں مثالیں ہر مومن اور کافر کے لیے عام ہیں، اگرچہ اس کے شان نزول کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں. ان میں سے 3 روایتیں ہم یہاں پر عرض کرتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل نے ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی نجس چیز پھینکی. اس دن حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کو گئے تھے. جس وقت ہاتھ میں کمان لیے ہوئے شکار سے واپس آئے تو انہیں اس واقعے کی خبر دی گئی. وہ ابھی تک وہ دولت ایمان سے مشرف نہ ہوئے تھے، لیکن یہ خبر سنتے ہی طیش میں آئے اور ابو جہل کے پاس پہنچ کر اسے کمان سے مارنے لگے. ابو جہل عاجزی اور خوشامد کرتے ہوئے کہنے لگا، ابو یعلا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا دین لائے اور انہوں نے ہمارے معبودوں کو برا کہا اور ہمارے باپ دادا کی مخالفت کی اور ہمیں بد عقل بتایا. اس پر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم جیسا بد عقل کون ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر پتھروں کو پوجتے پھر رہے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہیں. اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. نمبر 2، حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی. نمبر 3، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو حضرت امیر حمزہ یا حضرت سیدنا عمر یا حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور یوں ہی ہر ایمان لانے والے کا حال اس کے مشابہ ہے. جو مردہ تھا، ایمان نہ رکھتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو روح ایمان عطا فرما کر زندہ کر دیا اور باطنی نور عطا فرمایا کہ جس کی روشنی میں وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے. اور ابو جہل اور اس جیسوں کی حالت یہی ہے کہ وہ کفر کی تاریکیوں میں گرفتار رہے
اور وہ ان تاریکیوں سے نکلنے والا بھی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہگار مومن اپنے گناہ کو اچھا نہیں سمجھتا، اس لیے وہ مومن رہتا ہے، لیکن کافر اپنی بدکرداریوں کو اچھا جانتا ہے اور ان پر ناز کرتا ہے، اس لیے وہ لائق مغفرت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ والے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تائید اور نصرت بہت خیر اور خوبی کا ذریعہ بنتی ہے۔ جیسے یہاں ان کے لیے ایمان کی دولت حاصل کرنے کا ذریعہ بن گئی، اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، قیامت کب آئے گی؟ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے عرض کی، میرے پاس تو کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، تم ان کے ساتھ ہو جن سے محبت رکھتے ہو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہمیں اتنا کس چیز نے خوش نہیں کیا جتنا حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان نے کیا کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتا ہوں، لہذا میں امیدوار ہوں کہ ان کی محبت کے باعث میں ان کے ساتھ رہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور ویسے ہی ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو ان کا سردار بنایا تاکہ اس میں وہ اپنی سازشیں کریں، اور وہ صرف اپنی خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے بنا دیے۔ ارشاد فرمایا کہ جیسے کفار مکہ دیگر کافروں کے سردار ہیں، ویسے ہی ہم نے ہر بستی میں اس بستی کے مجرموں کو ان کا سردار بنا دیا تاکہ اس بستی میں وہ اپنی سازشیں کریں اور طرح طرح کے حیلوں، فریبوں اور مکاریوں سے لوگوں کو بہکانے اور باطل کو رواج دینے کی کوشش کریں۔ ان سے یہ افعال اس لیے سرزد ہوئے کہ یہ رئیس تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اس نے ہر بستی میں غریب لوگوں کو رسولوں کی پیروی کرنے والا اور نافرمانوں کو بستی کا سردار بنایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قوم کے سرداروں کا بگڑنا قوم کو ہلاک کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو اپنے رسولوں کے ذریعے اپنی اطاعت کا حکم دے دیتے ہیں، پھر وہ لوگ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں، اس بستی پر عذاب الہی کی بات پکی ہو جاتی ہے تو ہم اسے تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ اس طرح پیشواؤں کا سنبھل جانا قوم کو سنبھالا دینا ہے۔ لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ اس میں وہ اپنی سازشیں کریں۔ مکہ مکرمہ آنے والے ہر راستے پر کفار مکہ نے 4 افراد بٹھا دیے تاکہ وہ لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روکیں۔ چنانچہ جو شخص بھی مکہ میں حاضر ہوتا، یہ لوگ اس سے کہتے کہ تم اس شخص سے بچنا، یہ کاہن، ساحر اور کذاب ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ در حقیقت یہ صرف اپنے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان سازشوں کا وبال انہی پر پڑے گا اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ اس آیت میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ سرداران مکہ کی دشمنی سے پریشان نہ ہوں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام گزرے، وہ جس شہر میں مبعوث ہوئے وہاں کے سرداروں نے ان کی اس طرح مخالفت کی تھی۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى
حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا نہ ملے جیسا اللہ کے رسول کو دیا گیا۔ اللہ اسے خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھے۔ ان قریب مجرموں کو ان کے مکر و فریب کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ذلت اور شدید عذاب پہنچے گا۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے۔ شان نزول ولید بن مغیرہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر نبوت حق ہے تو میں آپ سے زیادہ اس کا مستحق ہوں، کیونکہ میں عمر میں بڑا ہوں اور آپ سے زیادہ مالدار ہوں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم نے عبد مناف کی اولاد سے سرداری میں مزاحمت کی، اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک نبی ہیں جس کی طرف وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم ہم اس پر ایمان لائیں گے، نہ کبھی اس کی پیروی کریں گے، یہاں تک کہ ہمارے پاس بھی ویسے ہی وحی آئے جیسے اس کے پاس آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کا چناؤ اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے ہوتا ہے۔ اعمال، قومیت یا مال کی وجہ سے نبوت نہیں ملتی۔ عقیدہ نبوت سے متعلق چند اہم باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ نمبر 1، نبوت کسبی نہیں کہ آدمی عبادت اور ریاضت کے ذریعے کوشش کر کے اسے حاصل کر سکے، بلکہ محض اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے، جسے چاہتا ہے اسے اپنے فضل سے نبوت عطا فرماتا ہے۔ ہاں، دیتا اس کو ہے جسے اس عظیم منصب کے قابل بناتا ہے۔ جو نبوت کا منصب ملنے سے پہلے ہر طرح کے برے اور مذموم اخلاق سے پاک اور اچھے اور قابل تعریف تمام اخلاق سے مزینہ ہو کر ولایت کے جملے مدارج طے کر چکتا ہے، اور اپنے نسب اور جسم، قول، فعل، حرکات، سکنات میں ہر ایسی بات سے پاک اور صاف ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو۔ اسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بدرجہ زائد ہے۔ کسی حکیم اور فلسفی کی عقل اس کے لاکھوں حصوں تک نہیں پہنچ سکتی، اور جو اسے کسبی مانے کہ آدمی اپنے کسب اور ریاضت سے منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے، کافر ہے۔ نمبر 2، جو شخص نبی سے نبوت کا زوال ممکن مانے وہ کافر ہے۔ نمبر 3، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور فرشتے کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بددینی ہے۔ عصمت انبیاء کے یہ معنی ہے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حفاظت کا وعدہ ہو چکا، جس کے سبب ان سے گناہ کا صادر ہونا شرعاً محال ہے، جبکہ ائمہ اور اکابر اولیاء کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی انہیں محفوظ رکھتا ہے کہ ان سے گناہ ہوتا نہیں، اور اگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام شرک اور کفر اور ہر ایسے کام سے جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہوں، جیسے جھوٹ، خیانت اور جہل وغیرہ مذموم صفات سے، نیز ایسے افعال سے جو وجاہت اور مروت کے خلاف ہیں، نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بالاجماع معصوم ہیں، اور کبیرہ گناہوں سے بھی مطلقاً معصوم ہیں۔ اور حق یہ ہے کہ جان بوجھ کر صغیرہ گناہ کرنے سے بھی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد معصوم ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے بہار شریعت جلد نمبر 1 پہلے سے کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے، یعنی اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ رسالت کا مستحق کون ہے کہ اسے یہ شرف عظیم عطا فرمائے، اور اسے بھی خوب جانتا ہے جو اس کا مستحق نہیں۔ اور اے کفار مکہ، تم اس لائق ہی نہیں کہ تمہیں نبوت جیسے عظیم مرتبے سے
نوازا جائے اور نہ ہی نبوت مطالبہ کرنے پر ملتی ہے، خصوصاً وہ شخص کہ جو حسد، دھوکہ، بدعہدی وغیرہ برے افعال اور گھٹیا اوصاف میں مبتلا ہو، نبوت جیسے منصب عالی کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو سب کے دلوں سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو پایا، تو انہیں اپنے لیے چن لیا اور اپنے رسالت کے ساتھ انہیں مبعوث فرمایا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کو دیگر لوگوں کے دلوں سے بہتر پایا تو انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ یہ لوگ ان کے دین کی حمایت میں جنگ کرتے ہیں، پس جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھی ہے، اور جسے مسلمان برا سمجھیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی بری ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی ایمان نہ لانے والوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اور جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے ہی اپنی مخلوق کی دو قسمیں بنائی، نمبر ایک شقی، نمبر دو سعید، اور ہر ایک کے لیے نشانی بنائی کہ جس سے اس کی پہچان ہو۔ سعادت کی نشانی اسلام کے لیے سینہ کھلنا اور ایمان قبول کرنا، جبکہ شقاوت کی نشانی سینہ کی تنگی اور اسلام قبول نہ کرنا۔ اور ہر گروہ کے لیے آخرت میں ایک گھر بنایا جس میں وہ لوگ رہیں گے، سعادت مند جنت اور اس کی نعمتوں میں رہیں گے، اور شقاوت والوں کو جہنم کی آگ میں رہنا اور اس کا عذاب سہنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ جنت کے لیے ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور ایک مخلوق کو پیدا فرمایا اور فرمایا کہ یہ جہنم کے لیے ہے اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کی مخلوق کی نشانی بیان فرمائی ہے، لہذا جب اللہ تبارک و تعالی بندے کو شرح صدر کی توفیق دے اور اسے حلاوت ایمان سے بھر دے تو وہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جسے جنت کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے عبادت کے اسباب آسان کر دیے جاتے ہیں، اور جسے جہنم کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے گناہ کے اسباب آسان کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے دل میں شیطان کا حکم مسلط کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ طرح طرح کی باتوں سے بے وقوف لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت والا ہے، لہذا تمہیں کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، تمام لوگ اللہ تبارک و تعالی سے نہیں ڈرتے، لہذا تم ان کی مخالفت نہ کرو، زندگی بہت طویل ہے لہذا انتظار کرو، کل توبہ کر لینا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یعدوہم ویمنیہم وما یعدوہم الشیطان الا غرورا، شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں صرف فریب کے وعدے دیتا ہے، یعنی وہ ان کو توبہ کا وعدہ دیتا اور مغفرت کی تمنا دلاتا ہے، اور ان حیلوں سے اذن خداوندی سے ان کو ہلاک کر دیتا ہے، اس کے دل کو دھوکے کی قبولیت کے لیے کشادہ اور قبول حق سے تنگ کر دیتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا اور تقدیر سے ہوتا ہے۔ ہدایت اور گمراہی کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے اور جو چاہے اور جو ارادہ فرمائے حکم دیتا ہے، اس کے حکم کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔
نہ کوئی اس کے فیصلے کو مؤخر کر سکتا ہے۔ اس نے جنت اور اہل جنت کو پیدا کیا اور ان کے عبادت پر لگایا، نیز جہنم اور اہل جہنم کو پیدا کیا اور ان کو گناہوں پر لگا دیا۔ شرح کا اصلی معنی ہے وسیع کرنا، جبکہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے دل میں روشنی پیدا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی اس کھولنے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا اس سے مراد وہ نور ہے جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے جس سے اس کا دل کھل جاتا ہے۔ عرض کی گئی کیا اس کی کوئی نشانی ہے جس سے اس کی پہچان ہو سکے؟ ارشاد فرمایا ہاں، اس کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 آخرت کی طرف رغبت، نمبر 2 دنیا سے نفرت، اور نمبر 3 موت سے پہلے اس کی تیاری۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، اس میں علم اور دلائل توحید اور ایمان کی گنجائش نہ رہے، تو اس کی ایسی حالت ہوتی ہے جب اس کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے اور اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، وہ اس پر نہایت شاک ہوتا ہے اور اس کو بہت دشوار معلوم ہوتا ہے، گویا وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دینی کام بھاری معلوم ہونا اور دنیاوی کام آسان محسوس ہونا سینے کی تنگی کی علامت ہے، اور سینے کی تنگی یہ ہے کہ اسباب کفر جمع ہو جائیں اور اسلام کے اسباب نہ مہیا ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس سے محفوظ فرمائے۔ بعض ایمان پر بھاری ہوتا ہے، بعض پر نیک اعمال بھاری، اور بعض پر عشق اور وجدان بھاری ہے۔ خیال رہے کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بندہ کفر کرنے پر مجبور ہے، بلکہ وہ کفر اور سرکشی کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، اور آدمی کی بد کرداریوں سے دل میں یہ حال پیدا ہوتا ہے جیسے لوہا زنگ لگ کر بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کی وجہ سے دل زنگ آلودہ ہو کر حق قبول کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے، بے شک ہم نے نصیحت ماننے والوں کے لیے تفصیل سے آیتیں بیان کر دی ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے، یعنی قرآن حکیم یا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم وہ راستہ ہے جو بلا تکلف رب تبارک و تعالی تک پہنچا دیتا ہے، جیسے سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، اس لیے اسے شریعت کہتے ہیں، یعنی وسیع اور سیدھا راستہ جس پر ہر شخص آسانی سے چل سکے۔ طریقت بھی رب تبارک و تعالی کا راستہ ہے، مگر وہ ایسا تنگ اور پیچدار جس پر صرف واقف آدمی چل سکتا ہے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے رب کی حضور سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا مددگار ہے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ دار السلام کے 2 معنی ہیں، ایک سلام اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے، تو دار السلام کا معنی ہوا وہ گھر جس کی اضافت اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہے، اور یہ اضافت تشریف اور عزت افزائی کے لیے ہے، جیسے بیت اللہ اور ناقۃ اللہ میں ہے۔ نمبر 2 اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ سلام دار کی صفت ہے، یعنی یہ سلامتی کا گھر ہے، اور جنت کو دار السلام اس لیے فرمایا کہ جنت میں ہر قسم کے عیوب، تکلیفوں اور مشقتوں سے سلامتی ہے۔ جنت کو دار السلام کہنے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ جنتیوں کو جنت میں دخول کے وقت سلام کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے اور اہل اعراف کی طرف سے
ان کو سلام پیش کیا جائے گا، اور جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله ان ربک حکیم علیم۔ اور یاد کرو وہ دن جب ان سب کو اٹھائے گا اور فرمائے گا، اے جنوں کے گروہ، تم نے بہت سے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنے اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مغفرت جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم ہمیشہ اس میں رہو گے مگر جسے خدا چاہے، بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ، اور جس دن وہ ان سب کو اٹھائے گا اور فرمائے گا، اے جنوں کے گروہ۔ قیامت میں اولاً سب کٹھے ہوں گے، اس لیے اسے حشر کہتے ہیں، بعد میں اچھے بروں کی چھانٹ ہو جائے گی، اس لیے اسے یوم الفصل کہا جاتا ہے۔ سب کو اٹھانے سے مراد یا یہ کہ مومن اور کافر کو کٹھا اٹھائے گا، یا انسان اور جن کو کٹھا اٹھایا جائے گا، سعید و شقی کو کٹھا اٹھائے گا۔ اس آیت میں ان سرکش جنات سے خطاب ہے جنہوں نے بہت سے انسانوں کو بہکایا، جبکہ مومن جنات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے۔ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے، انسانوں میں سے جو جنات کے دوست ہوں گے اور دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہوگا، اس طرح کے جنات نے انسانوں کو برے راستے دکھائے اور بدعملیوں کو ان کے لیے آسان کیا، اور جنات نے انسانوں سے اس طرح فائدہ اٹھایا کہ انسانوں نے ان کی پوجا کی اور ان کے مطیع اور فرما بردار بنے۔ وہ حسرت سے کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، اور افسوس کہ آج ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ ہائے، وقت گزر گیا اور قیامت کا دن آ گیا، اب صرف حسرت اور ندامت ہی باقی رہ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی زبانی ان سے فرمائے گا، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم ہمیشہ اس میں رہو گے، اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے خدا چاہے۔ اس استثناء کے دو معنی ہیں، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے لیکن قبر سے حشر تک کے زمانے اور میدان حشر میں حساب کتاب سے لے کر جہنم میں داخل ہونے تک جہنم میں نہ رہیں گے۔ نمبر دو، اس سے مراد وہ اوقات ہیں جن میں انہیں ایک عذاب سے دوسرے عذاب میں منتقل کیا جائے گا۔ جہنمی جب دوزخ کی آگ کی شدت سے فریاد کریں گے تو انہیں زمہریر یعنی سخت ٹھنڈے اور برفانی طبقے میں ڈال دیا جائے گا، اور جب زمہریر کی ٹھنڈک سے گھبرا کر فریاد کریں گے تو انہیں پھر نار جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جمہور مفسرین نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تو انہیں آگ سے نکال لیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک دوسرے پر ان کے اعمال کے سبب مسلط کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں، یعنی جس طرح ہم نے جنوں اور انسانوں کو رسوا کیا یہاں تک کہ انہوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، اسی طرح ہم ظالموں میں سے ایک کو دوسرے پر
ان کے اعمال کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں اور ظالم کے ذریعے پکڑ فرماتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ظلم کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، چنانچہ حضرت ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں ظلم کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اپنے ظلم سے باز نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالی ان پر دوسرا ظالم مسلط کر دے گا جو انہیں ذلیل اور خوار اور تباہ اور برباد کر دے گا۔ اس آیت میں ہر قسم کے ظالم داخل ہیں، وہ شخص جو گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، جو حاکم یا افسر اپنی رعایا اور ماتحت لوگوں پر ظلم کرتا ہے، جو تاجر جعلی اشیاء اور ملاوٹ والی چیزیں فروخت کر کے خریداروں پر ظلم کرتا ہے، اس طرح جو چور اور ڈاکو مسافروں اور شہریوں سے لوٹ مار کر ان پر ظلم کرتا ہے، یہ سب ظالم کی صف میں شامل ہیں۔ ان تمام پر اللہ تبارک و تعالی کوئی ان سے بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم کی بھلائی چاہتا ہے تو اچھوں کو ان پر مقرر کرتا ہے، اور کسی سے برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو بروں کو ان پر مقرر فرماتا ہے۔ اس سے نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ جو قوم ظالم ہوتی ہے اس پر ظالم بادشاہ مقرر کیا جاتا ہے، اور جو اس ظالم سے پنجہ ظلم سے رہائی چاہے تو انہیں چاہیے کہ ظلم چھوڑ دیں۔ لہذا ایسے حضرات کو چاہیے کہ اس روایات اور ایک قول کا بغور مطالعہ کر کے عبرت حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے ظلم سے سچی توبہ کر کے مظلوموں سے معافی کی کوئی صورت بنائے۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس ظالم سے انتقام لے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنا حق مانگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ظالم کی مدد کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسی ظالم کو اس پر مسلط کر دے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب تو ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے انتقام لیتا ہوا دیکھے تو پھر ٹھہر جا اور تعجب سے یہ تماشا دیکھ۔